السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ موضوع ہے ریاکاری کے خطرات اور اندیشے۔ شرک اصغر شرعی کورس کے دروس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ریاکاری کے کیا کیا خطرات ہیں۔ پچھلے درسوں میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا چکا ہوں کہ شرک، چاہے شرک اکبر بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، شرک ظاہر ہو یا شرک خفی ہو، اقوال میں شرک ہو یا اعمال میں شرک ہو یا نیتوں اور ارادوں میں شرک ہو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور اس کی خطرناکی کا اندازہ ہم اور آپ ایک حدیث قدسی سے لگا سکتے ہیں، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کے شرک سے اور شرکا سے بے پرواہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں شرک کی اور نہ ان لوگوں کی جن کو لوگ شریک اور ساجھیدار کرتے ہیں۔ من عامل عملا، جس نے بھی، یہ عام ہے، نکرہ عام، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا، عملاً یہ نکرہ ہے، کوئی بھی عمل کیا اور اس عمل کے اندر میرے ساتھ، میرے علاوہ کسی کو بھی، چاہے وہ قریبی فرشتہ ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، شریک کیا تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے شرکا کو بھی چھوڑ دوں گا، یعنی ان کی مجھے کوئی حاجت و پرواہ نہیں، میں ان کے بارے میں لاپرواہ ہوں۔ یہ حدیث پاک ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہر طرح کے شرک اور ہر طرح کے شرکا سے اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ شرک اصغر کی قسموں میں سے جس کا اندیشہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھا، وہ ایک قسم جو ریاکاری ہے۔ شرک جس کا خطرہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ تھا، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، یعنی اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی کوئی منفعت یا شہرت یا ناموری حاصل کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کوئی بھی عبادت کرنا، یہ ایک ایسا خبیث جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جس سے ہر عمل جس عمل کے اندر ریاکاری پایا جائے گا، وہ عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ ریاکاری کی خطرناکی اور اس کے نقصانات بہت ساری حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ بندوں کی نیتوں میں، ان کے عملوں میں ریاکاری ایسے انداز سے شعوری یا غیر شعوری طور پر داخل ہو جاتی ہے کہ بندوں کو احساس نہیں ہوتا۔ جیسے چونٹی کی رفتار کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کی چال کو، یہی حال ریاکاری ہے۔ اور اللہ کے قسم، نیتوں میں، عملوں میں، عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنا
اور ریاکاری سے مکمل طور پر بچنا بہت ہی مشکل ترین امر ہے جس کا ہمیں خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ آئیے ریاکاری کی خطرناکی جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیں۔ واضح رہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو بیان کرنا چاہا، سنن ترمذی کی روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری کے خطرات کو بیان کرنے سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 یا 4 بار بے ہوش ہو گئے۔ اس کی خطرناکی اور اس کے اندر جو نقصان دہ چیزیں ہیں ریاکاری کے اندر، اس کا اندازہ لگا کر کے دیکھیے اس حدیث کے اندر کہ کتنے بڑے بڑے عمل، جن عملوں کے کرنے والوں کو مختلف احادیث کے اندر بخشش، مغفرت کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، جنت کی خوشخبریاں اور بشارتیں اور مژدے سنائے گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے عمل ریاکاری کی وجہ سے، ناموری کی وجہ سے، شہرت طلبی کی وجہ سے ضائع کر دیے جائیں گے، رائیگاں کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوگا۔ یہاں یہ بھی ایک بات جان لیجئے کہ ریاکاری کرنے والا خود وہی جان سکتا ہے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں یا اللہ تعالی جان سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں جان سکتا، کیونکہ ریاکاری کا تعلق اور اخلاص کا تعلق یہ دل سے ہوتا ہے، نیتوں سے ہوتا ہے، ارادوں سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ روز قیامت پہل جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ تعالی کی راہ میں بظاہر اعلاء کلمت اللہ کے خاطر جہاد کرتے کرتے شہید کر دیا جائے گا۔ شہید کا رتبہ آپ جانتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے اسے شہادت مل جائے گی۔ روز قیامت اللہ تعالی اس کو بلائے گا اور اسے اپنی ساری نعمتوں کی پہچان کروائے گا، کہے گا اللہ تعالی کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا کے اندر ان نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، مثال کے طور پر بہادری دی تھی، فنون جنگ سے آگاہ کیا تھا، شجاعت اور دلیری دی تھی، اور تلوار تیر چلانا سکھایا تھا، اپنی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تجھے توفیق دیا تھا، وغیرہ وغیرہ جو بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پہچانوائے گا اور وہ آدمی ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی، بہادری، دلیری، تیر چلانا، گھوڑا دوڑانا، اونٹ دوڑانا، مقابلہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، فما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ تعالی میں نے تیری راہ میں قتال کیا، یدھ کیا، جنگ کیا، جہاد کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ بولا، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا، تو نے قتال اس لیے کیا تھا، لئن یقال جریٌ، تاکہ تجھے پہلوان کہا جائے، دلیر کہا جائے، بہادر کہا جائے، وقد قیل، اور تجھے کہا گیا، دنیا میں تجھے مجاہد کہا گیا، شہید کہا گیا، دلیر کہا گیا، بہادر کہا گیا، تو نے
میری راہ میں جہاد کیا تھا میری رضا کی خاطر نہیں، میری خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ ناموری کے خاطر، دکھاوے کے طور پر، شہرت پانے کے لیے، دنیا میں ذکر کہ تیرے مرنے کے بعد ذکر ہو۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے۔ تجھے دنیا میں بہادر کہا گیا، دلیر کہا گیا، شہید کہا گیا، تیرے ناموں کے آگے پیچھے بہادر، دلیر، جری اور شہید لکھا گیا۔ دنیا میں تو نے اپنے عمل کا بدلہ پا لیا، پھر اس کے بعد ثم امر به، پھر اس شہید کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فیسحب علی وجهه حتی القی فی النار، تو اس شہید کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک منٹ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، شہادت، اللہ کی راہ میں جہاد کتنا بڑا رتبہ، کتنا افضل ترین عمل ہے، جن کو دنیا کے اندر بھی سربلندی، عزت اور رفعت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور شہید جنت کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا، وہ قیامت کے دن اٹھے گا اپنے سارے زخموں کے ساتھ، سارے خونوں کے ساتھ، اور وہ تمنا کرے گا اے اللہ تو دنیا میں ایک بار بھیج دے تاکہ میں اپنے شہادت کا، جہاد کا جب اجر اور ثواب پائے گا، بدلہ پائے گا، تو کہے گا اے اللہ ایک بار دنیا میں اور بھیج دے، میں تیری راہ میں جہاد کروں، پھر مروں، پھر آؤں۔ اتنا بڑا، لیکن کیوں رائے گا، کیوں اوندھے منہ گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر کیوں ڈال دیا جائے گا؟ عمل میں ریاکاری کی باعث، اللہ محفوظ رکھے۔ پھر ایک ایسا آدمی لایا جائے گا دوسرا، جس نے دنیا کے اندر علم سیکھا، عالم بنا، شیخ بنا، مفتی بنا، داعی بنا، لوگوں کے سامنے تقریریں کی، کتابیں لکھی، دین کو سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا، علامہ، فقیہ الامہ، بڑا خطیب، اللہ نے اسے علم دین سے نوازا اور اس نے سیکھا بھی، سکھایا بھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا اور وہ پہچان بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ، علم دین کے حاصل کرنے میں، علم دین کے پھیلانے میں یہ نعمتیں تم کو میں نے عطا کی تھی، کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ، وہ کہے گا کہ اے اللہ تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، اے اللہ میں نے تیرے فضل اور توفیق سے علم دین کو حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا، تیرے لیے قرآن کی تلاوت کی، اتنے حفاظ میرے تدریس سے نکلے، میں جب تقریر کرتا تھا تو اتنا مجمع رہتا تھا، اتنی کتابیں لکھی، یہاں مناظرہ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ علم دین حاصل کیا تھا، علم شریعت حاصل کیا تھا، دین کو پھیلایا تھا، قرآن پڑھا اور پڑھایا تھا تاکہ دنیا کے اندر تیرا چرچا ہو، تجھے لوگ عالم کہیں، مولانا کہیں، مفتی کہیں، مؤلف و مصنف کہیں۔ تجھے کہا گیا علامہ فلاں، شیخ الحدیث فلاں، فلاں کی تقریر بڑی اچھی، تیری نیتوں میں ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، شہرت طلبی تھی، ناموری تھی، اس کا بدلہ تو دنیا کے اندر پا گیا۔ چنانچہ اس عالم کے بدلے، جبکہ آپ جانتے ہیں علم دین حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ چونٹیاں ان کی مغفرت کے لیے، بچلیاں پانیوں میں دعا کرتی ہیں، رحمت کے فرشتے ان کے اوپر پر بچھاتے ہیں۔ اور علم دین سکھانے کے بارے میں یہ ہے کہ جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو، اس کو اس پر عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ علم اور علماء کی بڑی فضیلت، اتنے بڑے رتبے والے عمل کے باوجود اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وجہ
रियाकारी अल्लाह महफूज रखे, दिखावा, नामवरी, शोहरत तलबी। फिर तीसरा वो आदमी जिसको अल्लाह ताला के हुक्म से लाया जाएगा, वो आदमी होगा जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मालो जर से माला माल किया था, खूब मालदार बनाया था, खूब दौलत की फरावानी उसके पास थी, लाया जाएगा और अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतों की पहचान करवाएगा और वो पहचान भी लेगा। कहेगा अल्लाह ताला मैंने तेरे ऊपर ये दौलत दी थी, ये हाथी, घोड़े, ऊँट, ये सोना और ये ज़र और ये ज़मीनें, ये फ्लैटें, ये मकानात, ये तिजारत, ये दिया था मैंने तुझको, तो इसको पाकर तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह तूने मुझे दिया था, मैंने तेरी राह में उसको खर्च किया, उन जगहों पर मैंने खर्च किया जिन जगहों पर खर्च करना तू पसंद करता था। तफसील के तौर पर मिसाल कर, मैंने इतने यतीम पाले, इतने बेवा पाले, इतनी मस्जिदें बनाई, इतने मदरसे बनाए, इतनी किताबें छापी, इतने उलमा को मैं तनख्वाहें देता था, इतने जगहों को वक्फ कर दिया, इतने हॉस्पिटल बनाए, इतने रोड बनाए, वगैरह वगैरह वगैरह। अपनी सारी कारिस्तानी जो माल के जरिए उसने किया होगा अल्लाह ताला से बयान करेगा। अल्लाह कहेगा तो झूठा है, तूने इसलिए किया था कि तेरे नाम का चर्चा हो, तो सखी कहा जाए, तो फयाज कहा जाए, तो दान देता कहा जाए, तेरा नाम बोर्डों पर लिखा जाए, फला मदरसे का बानी और बनाने वाला फला साहब, फला मस्जिद का बनाने वाला फला साहब, फला काम करने वाला फला साहब। फ़कत क़ील, जा तुझे दुनिया के अंदर तेरे जूदो सखा का, तेरी सखावत का, तेरी दरिया दिली का, तेरी फयाजी का खूब चर्चा हुआ, जिस मकसद से तूने किया था दुनिया के अंदर उसका बदला आ गया। तेरी नियतों में इखलास नहीं था, रियाकारी नामवरी के लिए तूने किया था, उसका बदला तो दुनिया के अंदर पा गया। चुनाचे हुक्म दिया जाएगा और औंधे मुंह उसे घसीट कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। सामाईन किराम, मेरे भाइयों, साथियों, क्लास में बैठने वालों, 3 अमल, शहादत अल्लाह की राह में, इल्म दीन का हासिल करना और दूसरों को सिखाना, अल्लाह की राह में अपने माले खास से सदक़ात व खैरात करना, सदक़े जारिया का काम करना वगैरह वगैरह, कितना अजीम तरीन अमल है। अगर इसी को इखलास नीयत के साथ किया जाए तो इस पर रहमत का वादा है, मग़फ़िरत का वादा है, बख्शिश का वादा है, जन्नत देने का वादा है, और अल्लाह अपने वादे में बरहक और सच्चा है। लेकिन इतनी बड़ी कारिस्तानी, इतना अजीम तरीन अमल क्यों राइगा हो गया? रियाकारी की वजह से। शिर्क असगर की एक चीज़ रियाकारी, दिखावा की वजह से, जो शिर्क में से है। लिहाजा मेरे भाइयों, अपनी नीयतों में इखलास पैदा करो, रियाकारी से बचो, और जब भी रियाकारी आने लगे तो हमेशा ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैआ व अना आलम व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से बचाए, शोहरत तलबी से बचाए, नामवरी से बचाए। रियाकार कौन है? ये रियाकारी करने वाला, दिखावे के लिए करने वाला ही जान पाएगा, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। चुनांचे हमारे लिए ये भी जायज़ नहीं कि हर एक की नियतों पर शक और शुबहा करके, डाउट करके उसे रियाकार कहें और नामवर ये दुनिया तलब कहें। नहीं, ये मामला बंदे के दरमियान और अल्लाह के दरमियान है। जैसे रोज़ा बंदे के दरमियान और अल्लाह के दरमियान, ऐसे इखलास और रियाकारी बंदे के दरमियान और अल्लाह के दरमियान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी वहदानियत का वास्ता देकर, उसकी रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा और सिफात का वास्ता देकर हम ये दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन जो भी अमल करने की तौफीक अता फरमा, इखलास अता फरमा, शिर्क से बचा, रियाकारी से बचा, हमें उन लोगों में से बना ले जो अपने अमलों को छिपाते हैं ताकि उनके नियतों में किसी तरह की रियाकारी न आने पाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।
الرحيم